ਸਿਖਾ ਇਹ ਸਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਹੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ मैं मुफ्ती मिल ਹੈ। ਕੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ मैं मुफ्ती मिल साहब ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸ਼ੀ ਪੜੋ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਦੇ
پیسہ آیا جی سر شکر جی بہت بہتر جی الحمد للہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بچا
دریاؤں کو ایسے روانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ اے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کمدار دین سنسار دیے کمدار دین سنسار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے بخشش وچ دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے گلنا عاجز کہنا میں نے گلنا عاجز کہنا دنیا نارے مار دیے سن دے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے دو جگ دے میرے سایہ سایہ دو جگ دے میرے سایہ تیرے نال بہار آیا دو جگ دے میرے سایہ سایہ دو جگ دے میرے سایہ تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا جگ دے مست نظارے دے وچ جگ دے مست نظارے دے وچ چند سورج دے تارے دے وچ چند سورج دے تارے دے وچ سب تیریاں نے روشنائیاں میرے سایہ سب تیریاں نے روشنائیاں میرے سایہ سب تیریاں نے روشنائیاں تیرے نال بہار آیا دو جگ دے میرے سایہ تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا کرما والا
کرمانا گھر کافی ہے سانو تیرا در کافی ہے سانو تیرا در کافی ہے کی کر لیا اور کمایا میرے سائیں کی کر لیا اور کمایا تیرے نال بہارا آیا دو جگ کے میرے آسایا تیرے نال بہارا آیا تیرے نال بہارا آیا سایہ تھوڑنا رہی کوئی جگ تے سایہ تھوڑنا رہی کوئی جگ تے اولو لوڑنا رہی کوئی جگ تے اولو لوڑنا رہی کوئی جگ تے تسا جس نوے غیرہ پایا میرے سایہ تسا جس نوے غیرہ پایا میرے سایہ تسا جس نوے غیرہ پایا تیرے نال بہارا آیا تیرے نال بہارا آیا صدقہ نبی رجل پاک دسایا صدقہ تیری آل دسایا صدقہ سائی حسن دا سایا صدقہ فخر مصطفیٰ دا سایا جو عزت فاروقی پایا میرے سایہ جو عزت مریدہ پایا تیرے نال بہارا آیا تیرے نال بہارا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہیبت تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہیبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا کہ کو کافی ہے اشارہ
کی ٹھوکر بنا ڈال تیرے ٹکڑوں پہ بنے گئے کی ٹھوکر بنا ڈال جھڑکیاں تھا ایک چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں ایک چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے چنین و چنا تمہارے بنے دو جہاں تمہارے اصالت کل امامت کل سیادت کل امانت کل اصالت کل امامت کل سیادت کل امانت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے مصطفیٰ جانے رحمت بے حد سلام شمع بز میں ہدایت بے حد سلام پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت بے حد سلام جے سوہانی گھڑی چمکاتے کا چاند اس دل افروز ساعت بے حد سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء میرے پیرے طریقت پہ
بے حد سلام سیدی اعلی حضرت بے حد سلام. بھائی کو بات کرنے آمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے, نظر عنایت فرمائے, سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے, انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے, ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے, انہیں خوشیاں عطا فرمائے, عمر لگ جائے میری میرے پیر کو, ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. آمین یا رب العالمین. جی انشاءاللہ تشریف رکھیں. احمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور, آپ نوازے تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین, عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے, اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگا کہ اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار ضرور ہوتا ہے لیکن بے ایمان نہیں ہوتا. ارکان اسلام ادا نہیں کرتا تو گناہگار ضرور ہے, ضرور ہے, ضرور ہے, لیکن بے ایمان نہیں ہے. بے ایمان بندہ کب ہوتا ہے؟ جو ہی بندہ کہتا ہے حضور آخری نبی نہیں ہے, اسی لمحے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یا یہ کہے جس طرح کے کچھ بندے کہتے ہیں کہ کوئی اور نبی بھی آ جانے سے حضور کی عقیدہ ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ بات کہنے سے بھی بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ یہ اس رب کی بات ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میرے محبوب تم مردوں میں سے کسی کے پاس نہیں, ہاں لیکن وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے, اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو حضرات یہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی, بات ہی ختم کر دی کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر حضور کریم کی خدمت اقدس میں عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں؟ اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب آپ خود ارشاد فرما دیجئے کہ میں پوری کائنات کے لیے نبی بن کے تشریف لایا. یہ بھی حضور کی آخری نبی ہونے کی ختم نبوت کی دلیل ہے. حضرات کائنات کے ذرے ذرے کے لیے میرے نبی حضور آخری نبی بن کے تشریف لائے. یہ بھی آیت مبارکہ حضور کی خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے. پھر جب حضور کریم نے حج آخری فرمایا, اس میں خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آج ہم نے آپ کے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما لیا, آپ پہ اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور آپ کے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما لیا. تو حضرات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی ختم نبوت ہونے کی دلیل عطا فرما دی کہ اب نہ تو کسی نئے نبی کی ضرورت ہے, نہ کسی نئی شریعت کی ضرورت ہے. اللہ نے یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ میں نے اپنے محبوب پہ نعمت کو ختم کر دیا. نعمت سے مراد حضور کی ختم نبوت ہے. پھر آیت مثال پڑھے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء کرام سے, یہ عام بندوں سے اللہ بات نہیں کر رہا, نبیوں سے اللہ فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں تمہیں نبوتیں دے دوں, شریعتیں دے دوں, علم و حکمت دے دوں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں یا اللہ کیا کرے؟ فرمایا جب میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے تو تم نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور نکتہ ہے کہ مدد سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبیوں کی عظمت افضل ہے کہ وہ حضور کی مدد کریں گے, نہ یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سردار ہو, حضور کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی حکم دے اور وہ بجا لائے, حضور کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی حکم لگائے وہ بجا لائے. اسی طرح یہ غلام کی حیثیت ہے آقا کے سامنے کہ آقا جو حکم لگائے وہ غلام پہ فرض ہوتا ہے اسے پورا کرنا. تو حضرات یہ میرے آقا کی اللہ نے حیثیت عطا فرمائی کہ جب میرا محبوب تم میں تشریف لائے تم نے ان کی تابعداری بھی کرنی ہے, ان پہ ایمان بھی لانا ہے. اور اگر ایسا نہ کیا, آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں بھائی سب نے اقرار کیا, ہاں یا اللہ اقرار کرتے ہیں, فرمایا آپ ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ.
جب ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے اب میں تم سب پہ گواہ ہوں. اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا, میرے محبوب کی تابعداری نہ کی اور میرے محبوب پہ ایمان نہ لائے تو تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے. اب یہ نبیوں سے فرمایا جا رہا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ تو اس لیے حضرات حضور کی ختم نبوت کو ماننا اتنا ضروری ہے. پھر حدیث مبارکہ میں حضور کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں زمین کے مٹی کے ذرات کی تعداد کے برابر قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. حضور کریم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبی لا نبی آبادی. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا, لیکن اب اللہ کا اصول قانون یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا سے فرمایا اے علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام ہے, لیکن اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نبوت ختم کر دی ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو حضرات یہ حدیث پاک سے ہمیں حضور کی ختم نبوت کی دلیل ملتی ہے. صحابہ کرام نے کیسے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا. جنگ یمامہ فرما کے حضرات اس جنگ کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ حضور کی ظاہری زمانہ اقدس میں 74 جنگیں لڑی گئی, اس میں 259 صحابہ شہید ہوئے. تو یہ اکیلی جنگ یمامہ جو صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے لڑی گئی, اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. یہ اتنی بڑی اور اتنی عظیم اور اتنی اہمیت والی جنگ ہے. تو اس طرح صحابہ نے عقیدہ ختم نبوت کو جنگ یمامہ کے ذریعے بچایا. یمن میں ایک تابعی رسول تھے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اسود انصار نامی گستاخ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو اسود انصار کے فوجی آپ کو پکڑ کے لے گئے. تو اسود انصار حضرت ابو مسلم خولانی سے کہتا ہے کہ اے ابو مسلم خولانی تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں سنائی دیتا. 3 بار اس نے یہی بات ہو رہی, 3 بار آپ نے یہی فرمایا مجھے نہیں سنائی دیتا. چوتھی بار وہ کہتا ہے کہ تو گواہی دیتا ہے حضور اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہیں, ہاں میں گواہی دیتا ہوں, ہاں میں گواہی دیتا ہوں. تو وہ کہتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اپنے محبوب کی باری آئی تو گواہی دے دی, میرے باری سے سنائی نہیں دیتا. آگ جلاؤ اسے آگ میں جلا دو. جب آگ جلا دی گئی لے کے جانے لگے تو وہ پوچھتے ہیں کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سزا ہے کہ آپ کو آگ میں جلایا جائے. فرمایا پیچھے ہٹو, چھوڑ دو, میں خود ہی آگ میں جاتا ہوں. ارے حضرت صاحب وہ 2 گھنٹے آگ میں بیٹھے رہے. آگ نے ان کے جسم اقدس کو کیا جلانا تھا, تن مبارک کے کپڑوں کو بھی نہیں جلایا. اس سے نسبت کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب آپ کو کسی ہستی کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے, آپ کو کیا آپ کے ساتھ جس بھی چیز کو نسبت ہے اسے بھی جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. تو 2 گھنٹے آگ میں بیٹھے رہے, آگ نے نہیں جلایا. پھر انہوں نے ملک سے نکال دیے گئے. چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچ گئے. حضرت عمر نے اپنی نور بصیرت کے ساتھ پہچان لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جو ابھی ابھی عقیدہ ختم نبوت کو بچا کے آئی ہے. تو آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں ہستی کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے. صدیق اکبر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے ہزارہ صحابہ کرام کی موجودگی میں کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا. یہ عزت تھی, یہ عظمت تھی عقیدہ ختم نبوت کو بچانے والوں کو. تو حضرت ابو مسلم خولانی عرض کرتے ہیں صدیق اکبر آپ میرے لیے دعا فرمائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا آج میں نہیں آپ کے لیے دعا کروں گا, آج آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کیونکہ آپ حضور کے عقیدہ ختم نبوت کو بچا کے آئے ہیں. تو حضرت عمر نے دیکھا اور دعا کی, یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور کی امت میں بھی ایسا فرد موجود ہے جن کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں پھینکا گیا اور آگ نے انہیں نہیں جلایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت صاحب فلاں جگہ ایک بندے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے, میں آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے دلیلیں مانگوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا خدا کے بندے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے وہ تو کافر ہے ہی ہے, اور جو جا کے دلیل بھی مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو حضرات پھر میر علی شاہ صاحب کا مناظرہ آپ نے سنا ہوا ہے. سارا انہوں نے 4 دلیلیں مانگی تھی. تو سائیں بابا سرکار نے میرے ایک پیر بھائی کو حکم فرمایا کہ جاؤ جا کے حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کرو کہ آپ نے حضور تو فرماتے ہیں, امام اعظم تو فرماتے ہیں دلیل مانگنی نہیں, آپ نے 4 دلیلیں مانگ لی.
تو انہوں نے فرمایا کہ جی مجھے علم ہے کہ امام اعظم نے کیا فرمایا ہے، لیکن میں نے مناظرہ اس لیے کیا، مجھے نبی پاک نے خود بھیجا تھا۔ حضرات اس سے شان ولایت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضور کریم نے یہ کر کے انہیں اجازت دے کے یہ واضح فرما دیا، اس حدیث مبارکہ کی تفسیر فرما دی کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کرتے رہے میری امت کے اولیاء کریں گے۔ تو حضرات یہ اس لیے وہ فرماتے ہیں جی میں باہر نکلا، میں نے مناظرہ اس لیے کیا، مجھے نبی پاک نے بھیجا تھا۔ تو آج آپ کے اور میرے لیے کیا ہے؟ ہم نے دلیل مانگنی نہیں۔ کیوں نہیں دلیل مانگنی؟ حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب دجال جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ تو حضرات آپ کی زندگی میں آئے، میری زندگی میں آئے، ہمارے بچوں کی زندگی میں آئے، تو ہم بچوں کو یہ پڑھائیں کہ بیٹا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آج آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ بدقسمتی سے جس کو بھی پاکستان میں حکومت ملتی ہے 2 کام بالخصوص کروائے جاتے ہیں۔ ایک تو پہلا کام یہ منواتے ہیں کہ بھائی یہ 2 کام کر دے کرسی تیری۔ پہلا کام یہ ہے کہ جا کے پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کو ختم کر دے، یعنی کہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دلواؤ، عقیدہ ختم نبوت کو چھیڑو، ترمیم کرواؤ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں سے گندم کو ختم کر دیا جائے۔ ان دونوں کاموں پہ آپ بظاہر بھی دیکھ رہے ہیں، خبریں سنتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کیا چلاکیاں ہو رہی ہیں۔ تو حضرات یہ شدت سے بڑی کوشش کے ساتھ منہ پہ ہمارے بڑے بھولے بنے ہوتے ہیں، پیچھے سے یہ وار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف ایک ہی ہے۔ تو سائیں بابا نے فرمایا آج جو بھی بندہ سوائے تحریک لبیک کے باقی یہ ساری جماعتیں اسی کام پہ ڈٹی ہوئی ہیں، تو آج صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت کو بچانے والی صرف ایک جماعت ہے، اس کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے۔ تو جو بندہ تحریک لبیک کو چھوڑ کے کسی دوسری جماعت کو ووٹ دے گا تو اس کا ووٹ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا جس کا عقیدہ جس کے جیسا ہوگا اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی قالب مبارک فتوی سعیدنا اشکالنا۔ قوت عشق کے قصد کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کتنے دیکھو تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے، حضور آج نوازے تو بات بنتی ہے۔ مولا رحمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن منیر بدر منیر روزے کبیر دعوت بتا تو والی اور صحت کامنا عطا فرما، صحت والی تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما۔ مولا پہلے کھانا کے کروڑا رحم فرما، مولا پہلے کھانا کے کروڑا رحم فرما، سلسلے ہر بندے کی نیک تمنا پورا فرما۔ میرے پیر مسلم صحت کامنا عطا فرما۔ مولا بھیج نبی پاک رہو جتنا تیرے نزدیک عزدہ کا شمار، جتنے درختوں نے پتے پانی دے کر تیرے لیتے میری تیری رحمت کا جتنا تیرے فضل ہے۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ جناب نے کہا 22 دوست نے 22 دوست نے
साहब सानी ने फरमाया कि इस कदर बंदा मेरा मोहब्बत करता है कि घरों काफ़ी दूर रहते हैं पैदल आ जाओ कितनी सानी ने फरमाया ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਦੋ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੰਨਾ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਅਫਜ਼ੇ ਭਾਈ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੁਰੂ ਨਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਆਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਸ਼ਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ
Thank you.